اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے ان کی کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں، تو ویڈیو اس کی بالکل مت کیجیے گا، ویڈیو پورا دیکھیے گا۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں۔ ان کی کتنی بیٹیاں تھیں، کتنے بیٹے تھے۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور وہ سبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھیں، اور سب کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی۔ پہلی بیٹی حضرت زینب اللہ کے رسول کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ ان کی پیدائش تب ہوئی جب اللہ کے رسول کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ زینب کا نکاح اپنی خالہ کے بیٹے ابو العاص بن ربیع سے ہوا۔ زینب نے اسلام اپنی ماں خدیجہ کے ساتھ ہی قبول کیا تھا، لیکن ان کے شوہر ابو العاص ابھی بھی مکہ کے کافروں کے ساتھ تھے، اسی لیے وہ لوگوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کرنے نہیں آ پائیں۔ جنگ بدر میں کافروں کے ساتھ ابو العاص قید ہو کر آئے، اور جب رہا ہوئے اسی وقت وہ نبی سے یہ کہہ گئے تھے کہ وہ زینب کو ہجرت کی اجازت دے دے گا۔ اس وجہ سے مدینہ جانے کو تیار ہوئیں، لیکن عبار بن اسود نے ایک نیزہ تان کر مارا، جس سے حضرت زینب نیچے گری اور ان کا حمل ساقط ہو گیا، لیکن وہ کسی طرح مدینہ اپنے والد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئیں، اور پھر ان کا انتقال 8 ہجری میں ہوا۔ انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیٹی امامہ کو چھوڑا، اور ابو العاص جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تب کافروں نے اس بات پر ان کو بہت اکسایا کہ وہ زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر سیدہ زینب کے مدینہ جانے کی کچھ ہی دنوں میں بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ دوسری بیٹی رقیہ، حضرت رقیہ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب نبی کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ ان کا نکاح مکہ میں حضرت عثمان بن عفان سے ہوا تھا۔ جب مکہ کے کافر ایمان والوں کو تکلیف دینے لگے اور ان پر ظلم کرنے میں حد پار کر رہے تھے، تب دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کے ساتھ حبشہ میں رہنے چلے گئے۔ حبشہ میں اس جوڑے کو ایک بیٹے کا تحفہ اللہ نے دیا، جس کا انہوں نے عبداللہ نام رکھا۔ جب بدر کی جنگ ہوئی اور اللہ کے رسول بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت حضرت رقیہ بیمار تھیں۔ ان کی تیمارداری اور دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے شوہر حضرت عثمان کو مدینہ میں چھوڑ دیا تھا، اسی لیے حضرت عثمان لڑائی میں شامل نہیں ہو پائے، لیکن اسی بیماری میں رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت حضرت زید بن حارثہ جیت کی خوشخبری لے کر مدینہ آئے تھے، اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ ان کے بیٹے عبداللہ اپنی ماں کے بعد 2 سال تک زندہ رہے۔ ان کی عمر 6 سال تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تیسری بیٹی ام کلثوم، حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ سے 3 ہجری میں کی۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ کو جن نورین 2 نوروں والا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں آئیں۔ ایک ایسی نے امت جو کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی، لیکن 9 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے کوئی بچے نہیں تھے۔ ام کلثوم کو ان کی بہن رقیہ کے بغل میں دفن کر دیا گیا تھا۔ چوتھی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ تھیں۔ فاطمہ اللہ کے رسول کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں۔ زہرا اور بطول
یہ دونوں آپ کے لقب تھے۔ ان کا نکاح بدر کے واقعے کے بعد احد سے پہلے اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ سے کر دیا تھا۔ حضرت فاطمہ کی 5 اولاد ہوئیں۔ ایک ہیں حضرت حسن، دوسرے حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، سوائے حضرت فاطمہ کے کسی اور صاحبزادی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بات چیت میں بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمہ نے انتقال فرمایا۔ اللہ کے رسول کے بیٹے سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، جو حضرت خدیجہ سے تھے۔ جب وہ پاؤں پر چلنا سیکھ گئے تھے اور 2 سال کے تھے تبھی ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے بیٹے عبداللہ کو طیب اور طاہر کا نام بھی دیا گیا تھا۔ ان کی پیدائش نبوت کے 8ویں سال مکہ میں ہوئی تھی اور مکہ میں ہی وفات ہوئی۔ انہی کی انتقال پر کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ بیٹا نہیں بچا تو اب محمد کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ اسی بات پر سورہ کوثر نازل ہوئی تھی۔ حالانکہ ان کافروں کی اولادوں کا جن پر انہیں غرور تھا، انہی کا کوئی نام لیوا اور ہمارے نبی کے نام لیوا آج کسی سے چھپے نہیں۔ تیسرے بیٹے ابراہیم تھے۔ حضرت ابراہیم لمبے سمے تک زندہ نہیں رہے۔ وہ 17 یا 18 مہینے کی عمر میں ہجرت کے بعد 10ویں سال انتقال ہو گئے۔ اللہ کے رسول اپنے چھوٹے بیٹے کی موت پر بہت دکھی تھے۔ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا، حقیقت میں یہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور یہ دل دکھی ہے، لیکن زبان سے ہم ایسا کچھ نہیں کہتے ہیں جو ہمارے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ حقیقت میں ہم اے ابراہیم تمہاری جدائی پر دکھی ہیں۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں سیکھنے کے لیے بہت سارے سبق ملیں گے۔ اللہ نے نبی کو بیٹے اور بیٹیاں دی، لیکن اللہ نے بچوں کو ایک ایک کر کے اپنے پاس بلا لیا، اور اس سے پہلے اللہ نے نبی کے ماں باپ دادا چچا کو ایک ایک کر کے تب بلا لیا جب نبی کو ان کی ضرورت تھی۔ ایک کے بعد ایک غموں کا سیلاب نبی پر پڑتا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری انسانیت کے لیے مثال تھے، اسی لیے اللہ کی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے ان غموں پر صبر کیا اور پوری دنیا کو یہ سبق دیا کہ اگر کوئی مصیبت تم پر پڑے تو اس پر صبر کیسے کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بالکل مت بھولنا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو آگے شیئر کرنا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے اگر دل میں تو ویڈیو میں کامنٹ ضرور کرنا۔ ملتے ہیں ایسے ہی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، دعائیں کرتے رہیں، دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔